اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، شعبان المعظم کا مبارک مہینہ شروع ہے۔ اپنے دامن کے اندر رحمتیں برکتیں لیے ہوئے ہم پر سایہ فگن ہے۔ اس ماہ مکرم کو ہم نے کیسے گزارنا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مکرم کو کیسے گزارا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اس معمولات اس ماہ مکرم کے در کیا تھے؟ ہم نے اس ماہ مکرم کے اندر کون کون سے امور سر انجام دینے ہیں؟ تو 5 اہم امور جو ہم نے اس ماہ مکرم کے اندر بطور خاص سر انجام دینے ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے۔ سب سے پہلا عمل جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے شروع ہوتے ہی سر انجام دیا کرتے تھے وہ یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے شروع ہوتے ہی اس کے روزے رکھا کرتے تھے، اور اس کی 2 وجہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں۔ جب صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ ناز میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ماہ شعبان کے روزے کیوں رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی 2 وجہ بیان فرمائی۔ آقا کریم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس سے لوگ غافل رہتے ہیں، یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ مجھے یہ پسند ہے کہ میرا اعمال نامہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور دوسری وجہ حضور نے یہ بیان فرمائی ہے، اس ماہ مکرم کے اندر سال بھر میں مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب میرے وصال کا وقت لکھا جائے تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو پہلا عمل اس ماہ مکرم کے اندر اگر ہو سکے تو روزے رکھے جائیں، اور دوسرا عمل تلاوت قرآن کا معمول بنایا جائے۔ تلاوت قرآن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا معمول تھا کہ جب ماہ شعبان المعظم شروع ہوتا تو صحابہ کرام اس ماہ مکرم کے اندر اس کے تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتے، اور مالدار اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے، حکمران قیدیوں کو بلاتے، یا تو ان کو سزا دیتے یا ان کو رہا کر دیتے، اور جو تاجر حضرات ہوتے وہ اس ماہ مکرم کے اندر اپنے لین دین کا حساب کرتے، اور اگر کسی کا قرض دینا ہوتا اس کو ادا کر دیتے، اور کس سے قرض لینا ہوتا تو لے لیتے، اور ماہ رمضان کے اندر پوری یکسوئی کے ساتھ پھر صحابہ کرام داخل ہو جاتے اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے تھے۔ حبیب بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ شعبان کے آنے پر کہتے کہ یہ قرآن مجید کے قاریوں کا مہینہ ہے۔ سامعین محترم، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حسن بن سہل فرماتے ہیں کہ شعبان اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، کہتا ہے اے پروردگار عالم، تو نے مجھے 2 عظیم مہینوں کے درمیان رکھا ہے، یعنی رجب اور رمضان کے درمیان، تو میرے لیے کیا چیز ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے میں نے تیرے اندر قرآن کریم کی تلاوت رکھی ہے۔ تو دوسرا کام یہ کہ جب ماہ شعبان کے اندر تلاوت قرآن کا معمول بنایا جائے، اور تیسرا عمل یہ کیا جائے، کام یہ کیا جائے کہ درود و سلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ ناز کے اندر کثرت کے ساتھ بھیجا جائے۔ ویسے درود و سلام ہر گھڑی پڑھنا چاہیے، ہر لمحے پڑھنا چاہیے، ہر وقت پڑھنا چاہیے، سارا سال پڑھنا چاہیے، لیکن ماہ شعبان المعظم کے اندر بطور خاص درود و سلام کی کثرت کرنی چاہیے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ سرکار پر درود و سلام بھیجنے کا ہے، اس لیے کہ یہ وہ ماہ مکرم ہے کہ جس میں درود پاک کی آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں درود و سلام کی آیت نازل ہوئی ہے، اس لیے حضور کی ذات پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے۔ اور چوتھا کام اس ماہ مکرم کے اندر یہ کرنا ہے، اپنی نیتوں کو درست رکھا جائے۔ ویسے نیتیں تو ہر وقت ہی ہر عمل کے اندر نیت کا درست ہونا ضروری ہے، لیکن اس ماہ مکرم کے اندر بطور خاص نیتوں کا خیال رکھا جائے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمد شعبان پر حضور نے ارشاد فرمایا اپنے غلاموں سے اس ماہ مکرم کے اندر اپنی جانوں کو پاک کرو اور اپنی نیتوں کو درست کر لو۔ اور 5واں کام اس ماہ مکرم میں یہ کرنا ہے، کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہونا ہے، اپنے گناہوں پر شرمسار ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں صدق کے دل کے ساتھ توبہ اور استغفار کا معمول بنانا ہے اس ماہ مکرم کے اندر۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس ذات کی طرف یہ مہینہ منسوب ہے، یعنی حضور نے فرمایا کہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، فرماتے ہیں کہ جس ذات کی طرف یہ مہینہ منسوب ہے
ان کے وسیلہ سے بارگاہ خداوندی تک رسائی حاصل کرو تاکہ دل کا فساد دور ہو اور قلبی بیماریوں کا علاج ہو۔ یہ 5 امور ہیں کرنے والے اس ماہ مکرم کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمیں ان 5 امور کو اس ماہ مکرم کے اندر سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا